جو ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 18 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے، وہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے۔ پاکستان کے 90% لوگ یہ شاید سمجھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں پاکستان کی پوری ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے، بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ پاکستان کی ٹوٹل اگر ریکوائرمنٹ ہے پاکستان میں پیک آورز میں، گرمیوں کے شدید گرمی میں، اگر ریکوائرمنٹ 30,000 میگا واٹ ہے میکسیمم، اس سے زیادہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، 30,000 میگا واٹ کی ریکوائرمنٹ اگر پاکستان میں ہے، ڈیمانڈ جس کو آپ کہتے ہیں، تو ہمارے پاس 43,000 میگا واٹ بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ پروڈیوسرز جو ہیں، بجلی بنانے کے جو ادارے ہیں، ان کے پاس 43,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے، اور ہماری صرف ریکوائرمنٹ پورے پاکستان کی 30,000 ہے، اور سردیوں میں یہ ریکوائرمنٹ 17,000 میگا واٹ پہ چلی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 17 گھنٹے 12 گھنٹے، اور اندرون پاکستان ہے اور اندرون سندھ خاص طور پر ہے، وہاں تو 3 4 دنوں کے لیے، کئی ہفتوں کے لیے پی ایم ٹیز اتار کر لے جاتے ہیں، ہفتوں بھر وہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہو رہی ہے کہ اور یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد بھی جب بل آتا ہے، وہ بل جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ابھی کل کی رپورٹ ہے آپ لوگوں کے ذریعے آئی کہ ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بجلی کے بل کے پیسے مانگنے پر قتل کر دیا۔ یہ حالات آ گئے، قتل کر دیا، وہ بجلی کے بل کے پیسے مانگ رہا تھا۔ یعنی کہ لوگ اس تمام چیزوں سے اتنے تنگ آ چکے ہیں۔ بجلی نہیں آ رہی، میں نے آپ کو بتایا، بجلی کا بل آ رہا ہے اور ایسا بل آ رہا ہے کہ لوگ اس کو اب دینے کے قابل نہیں ہے۔ اب ریزن کیا ہے اس کی؟ بجلی نہیں ہے تو کیا پاکستان میں پاور کی شارٹیج ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، شارٹیج تو نہیں ہے، وہ تو ڈیمانڈ سے زیادہ موجود ہے، کیپیسٹی تو ڈیمانڈ سے ضرورت سے زیادہ موجود ہے۔ تو بجلی کا بل پھر بجلی نہیں آ رہی، اور بجلی نہیں آ رہی تو بل کیوں مہنگا آ رہا ہے؟ بل مہنگا اس لیے آ رہا ہے کہ ہماری ساری حکومتوں نے، سابقہ حکومتوں نے، میں کسی بھی حکومت کی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، جان بوجھ کر نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میری انٹینشن جو ہے وہ گڑے مردے اکھاڑ کر پوائنٹ اسکورنگ کرنا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس بھی 90s سے لے کر 80s سے لے کر جتنی بھی آئی پی پیز لگائی گئی ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ بدنیتی سے لگائی گئی ہوں گی، میں یہ کہہ دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ سب ملک کے وسیع تر مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے لگائی گئی ہوں گی، اور میں ان کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کر رہا، میں ان کی نیت، لگانے والوں کی نیت کو کوشچن نہیں کر رہا، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ کیے گئے تھے، وہ اس کا نتیجہ یہ نکل کر آ گیا ہے کہ آج بجلی ہم پیدا نہ کرنے والی کمپنیز کو بجلی نہ بنانے کے پیسے دے رہے ہیں، بجلی نہیں بنانے کے پیسے دے رہے ہیں۔ فرض کریں کہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے 43,000 میگا واٹ، 30,000 میگا واٹ اگر ہم بنا رہے ہیں تو 13,000 میگا واٹ کے پیسے ہم جو نہیں بنا رہے، ہم ان آئی پی پیز کو نہیں بنانے کے پیسے دے رہے ہیں، اور وہ پیسے بھی ڈالر میں دے رہے ہیں، اور وہ ڈالر جو کہ جس میں پیسے دے رہے ہیں وہ سارا کچھ ایڈ کر کے ان بجلی کے بلوں میں سرکاری عام کنزیومر، ریزیڈینشل اور انڈسٹریلسٹ کو وہ بل کے پیسے لگا کر دے رہے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ سارا۔ تو آج یہ آج کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ، یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا یہ جو شک ہے، اس کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا۔ یہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا زخم ہے، اس سے اتنا خون رس رہا ہے کہ پاکستان کی سروائیول کا میٹر ہے، یہ پاکستان کی بقا کا میٹر ہو گیا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس وقت 2600 ارب روپے، 2.6 ٹریلین روپیز ان آئی پی پیز کو گردشی قرضوں کی مد میں پے کرنا ہے۔ پچھلے سال کا لاس جو ہے، وہ پچھلے سال کا وہ ہے 600 ارب روپے۔ اس سال حکومت نے 1700 ارب روپے صرف ان گردشی قرضوں کے لاس میں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پیمنٹ کرنے کے لیے رکھے گئے۔ آپ امیجن کریں کہ 2600 ارب روپے ہمارا گردشی قرضہ ہے، اور پورے پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 2200 ارب روپے ہے۔ ہمیں 1700 ارب روپے اس سال لاس دینے ہیں،
پورے پاکستان کی جو PSDP ہے, ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, وہ 1400 ارب روپے, یعنی کہ ہم پورے پاکستان کے ڈیولپمنٹ سے زیادہ پیسے ہم نے اس کیپیسٹی چارجز کی مد میں دینے کے لیے رکھیں. کون سی کیپیسٹی چارجز؟ ان کمپنیز کو جو کمپنیز یہ بجلی بنا ہی نہیں رہی, جو کمپنیز یہ بجلی بنا نہیں رہے, ہم ان کو نہ بنانے کے پیسے دے رہے ہیں, تو آج اچھا یہ سوورن گارنٹی ہے, اس کے اوپر ہمیں پتا ہے کہ بھائی ریاست نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, لیکن اس تمام اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کریں گے تو تقریباً 40 ایسی کمپنیز ہیں جس سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. اس میں تقریباً مور دین 50% جو ہے وہ لوکل کمپنیز ہیں اور تقریباً 20 سے 30% فورن کمپنیز ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان سے, حکومت پاکستان, وزیر اعظم صاحب سے ہماری یہ بار بار روزانہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, ان کے گزارش ہے کہ یہ جو 70% پاکستان کے لوکل IPPs ہیں اور اس میں گورنمنٹ اور لوکل دونوں شامل ہیں, ان کے ساتھ تو یہ کیپیسٹی چارجز والا معاہدہ فی الفور ختم کیا جائے کہ وہ معاہدہ جس میں وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بجلی نہیں بنائیں گے, جب بھی ہم آپ کو پیسے دیں گے وہ نہ بنانے کے, یہ معاہدہ فی الفور ختم کیا جائے. ہاں, ہم نے سوورن گارنٹی دے رکھی تھی, وزیر اعظم پاکستان صاحب یہ لے کر جب بیٹھیں گے ان کمپنیز کے ساتھ بتائیں گے کہ ہماری اکانومی, ہم سے غلطی ہو گئی, آپ نے جو پیسے کمانے تھے کما لیے, ہزاروں ارب روپے, ہم سے غلطی ہو گئی, اب ہم اس سے زیادہ پیسے نہیں دے سکتے. 20 سے 30% جو کمپنیز ہیں وہ فورن کمپنیز ہیں, وہ ہمارے دوست ممالک کی کمپنیز ہیں. وہ دوست ممالک ہم سے لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں. ہم ان ممالک کو میں وزیر اعظم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جائیں اور اس ایجنڈے پہ جا کر وزیر اعظم, وہاں کے وزیر اعظم سے صدور سے کہیں کہ اپنی کمپنیز سے ہاتھ جوڑیں اور یہ کیپیسٹی چارجز والے پیسے جو ہے وہ والا کلوز جو ہے وہ اس میں سے نکال دیں, اور ان سے مہربانی کریں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ کلوز نکال. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں, وہاں پہ یقیناً ہم یہ کیس ہار جائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو سوورن گارنٹی دے رکھی ہے, اور یہ گارنٹی پاکستان میں کوئی ڈسپیوٹ آ جائے تو پاکستان کی عدالتوں میں نہیں چلے گا, یہ بھی لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ میں, یہ چلے گا باہر کی عدالتوں میں. تو باہر کی عدالتیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے ان کی بات مانیں گی کیونکہ ہم نے لکھ کے مانی ہوئی بات. تو اس کی ارینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک عام آدمی کا یا انڈسٹریلسٹ کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ کام ہونا چاہیے, تو تاکہ یہ آپ امیجن کریں. اور یہ جو پھر پیسے بچیں 1700 ارب روپے جو اس سال آپ نے رکھے ہوئے ان کیپیسٹی چارجز کی مد میں دینے کے لیے, پھر اس پیسے سے ایک عام آدمی کو بجلی کی اس کی قیمت کم ہو جائے گی, وہ تقریباً 20 روپے فی یونٹ پہ آ جائے گا, تقریباً 20 روپے. ابھی وہ 60 روپے فی یونٹ ہے, وہ 20 روپے فی یونٹ پہ آ جائے گا, اور اس کو یہ پیسے ادھر ایڈ ہو جائیں ایک عام آدمی کو. تو یہ جو کیپیسٹی چارجز کے پیسے رکیں گے وہ عام آدمی کو, انڈسٹریلسٹ کو ٹرانسفر ہو جائے. ہمارا صنعت کار کہتا ہے کہ پورے ریجن میں جو ایوریج پر یونٹ چارج ہے وہ ہے 6 سینٹ. ہم پاکستان میں پر یونٹ چارج ہے 16 سینٹ کے اوپر کوئی ایکسپورٹر اپنی پروڈکٹ کو بنا کر کہاں بیچے گا, جبکہ 6 سینٹ پہ بنانے والے لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں. تو ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, ہماری ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے, اور ہمارا غریب پے نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے جو 1300 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے ہیں, بجٹ میں پیسے کمانے کے لیے, آپ کے بھائی ہمارا بجٹ 12.9 ٹریلین کا بجٹ ہے نا, 13,000 ارب روپے کا ہمارا تقریباً بجٹ ہے, ہمارے بجٹ کا سائز ہے. یہ آپ نے کس سے کمانے 13,000؟ انڈسٹریلسٹ سے کمانے, عام آدمی سے کمانے. جب انڈسٹریلسٹ اپنی فیکٹری بند کرے گا تو پاکستان کی اکانومی کو پیسے کہاں سے دے گا؟ جب غریب آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو مار رہا ہے تو وہ بل کہاں سے بھرے گا؟ تو یہ آپ کا پورا پروجیکٹ, پوری پاکستان کی اکانومی خراب ہونے جا رہی ہے. آج ہم نے نیپرا سے جو بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے نمبر 1 کہ وہ کے الیکٹرک کا جو ٹیرف ڈیسائیڈ نہیں ہوا وہ کے الیکٹرک کا ٹیرف ڈیسائیڈ کرے جلد سے جلد. ان کو اپنی فیوچر کی پلاننگ کرنی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ کے الیکٹرک کو یہ پابند کرے کہ کے الیکٹرک جو فیڈر جب نان پیمنٹ پہ فیڈر بند کر دیتی ہے اس علاقے میں, تو ایک فیڈر کے اندر جو ہے وہ 22 PMTs آتی ہیں. آپ
22 में से अगर फर्ज करें कि 10 PMTs वाले फुल पेमेंट कर रहे हैं और 12 पेमेंट नहीं कर रहे, आप जब लोड शेडिंग करते हैं नॉन पेमेंट पे तो सबकी PMTs बंद कर देते हैं। जब सबकी PMTs बंद कर देते हैं तो उन लोगों की भी लाइट बंद हो जाती है जो पैसे दे रहे हैं। तो हमने कहा है कि इसको फीडर के बजाय आप उनको PMTs पे लेकर, आप हर PMT को बंद करें। एक फीडर के अंदर 22 PMTs होती हैं। जब आप PMT बंद करेंगे तो सिर्फ उसकी बिजली बंद होगी जो पैसे नहीं दे रहा। हमने उनसे ये वाली बात की, उन्होंने कहा हम इसको मेक श्योर करेंगे।